اور بے شک آج جو ہمارے درمیان احترام ہے علماء کے لیے، بالخصوص علماء متقدمین، شیخ صدوق، شیخ مفید، علامہ حلی، علامہ مجلسی، تمام علماء گزشتگان، ان کا کیوں احترام کرتے ہیں اتنا زیادہ؟ کیونکہ انہوں نے اپنی پوری زندگی کلام معصومین پہ صرف کر دی. ان کا احترام ہے بے شک، لیکن آج دیکھیں ہمارے معاشرے میں کیسے افراد پیدا ہو رہے ہیں جنہیں ہم اپنی زبان میں وہابی ہائے شیعہ کہہ سکتے ہیں. شیعہ وہابی، جو شیعوں کے لباس میں وہابیت کی ترجیح کر رہے ہیں، جن کے سامنے کلام معصومین لے کے آیا جائے تو وہ نہیں مان رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ صرف اور صرف قرآن سے دلیلیں دو. قرآن میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے ما آتاکم الرسول فخذو، جو رسول لے کے آؤ اسے لے لو. اگر رسول کسی چیز کا حکم کرتے ہیں اسے تسلیم لاؤ. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں شیعتنا المسلمون لامرنا والآخذون بقولنا، ہمارے شیعہ وہ شیعہ ہیں جو ہمارے امر کے سامنے تسلیم ہو جائیں. والآخذون بقولنا، ہمارے قول سے مؤاخذہ کریں، جو کچھ بھی بولیں، جو کچھ بھی لوگوں کو بتائیں ہمارے اقوال سے بتائیں. اور یہی نہیں ہے، آج ہم اگر کسی کا احترام کرنا چاہیں تو دیکھو اس کا کلام معصومین سے کتنا تمسک ہے. جتنی ہی زیادہ اسے معرفت کلام معصومین سے ہوگی اتنا ہی اس کا احترام کیا جائے گا. یہ کوئی ایک ذاکری والے الفاظ نہیں ہے بلکہ کلام معصوم. معصوم فرماتے ہیں، امام جعفر الصادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اعرفوا منازل شیعتنا على قدر روایتهم عنا، شیعوں کی منزلت پہچانو. کیسے پہچانے شیعت کی منزلت؟ على قدر روایتهم عنا، جتنی زیادہ ہم سے روایت کی ہو اتنی ہی زیادہ اس کا احترام کرو، اتنا ہی اس کو منزلت دو. دیکھو کس کو کتنی زیادہ روایت حفظ ہیں، دیکھو کون روایات سے زیادہ تمسک رکھ رہا ہے، دیکھو کون منبر سے زیادہ روایات بیان کر رہا ہے. جو بھی یہ کام انجام دے رہا اس کو زیادہ احترام کرو، اس کو عزت دو. معصوم علیہ الصلوۃ والسلام نے معیار عزت کیا بتایا ہے؟ کلام معصوم. نہ یہ کہ معیار عزت جسے فلسفہ زیادہ آتا ہو اسے عزت دے، نہیں، ایسا نہیں ہے. کوئی ضعیف سے ضعیف روایت بھی ایسی نہیں جس میں معصوم نے کہا ہو کہ جسے فلسفہ اور عرفان زیادہ آتا ہو اسے عزت دو، نہیں. جسے ہماری روایات زیادہ آتی ہیں اسے عزت دو. اور واقعاً خداوند متعال نے ایسے افرادوں کو عزت دی ہے. شیخ عباس قمی کا واقعہ ان کے فرزند شیخ علی نقل کرتے ہیں. شیخ علی محدث نقل کرتے ہیں کہ ایک روز ہمارے خانوادے میں ایک بندے خدا مریض ہو گیا. ڈاکٹر نے اسے لاجواب کر دیا. گھر پہ آیا، شیخ عباس قمی سے ملاقات کی. شیخ عباس قمی نے کہا ایک کٹوری لے کے آؤ، اس میں پانی لے کے آؤ. کٹوری لائی گئی، پانی لایا گیا. شیخ عباس قمی نے اپنی صرف اور صرف ایک انگلی اس پانی میں رکھ دی اور اسے پلا دیا پانی. دیکھا شفا یاب ہو گیا. لوگوں نے پوچھا یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ نے ایک انگلی رکھی اور یہ بندے خدا شفا یاب ہو گیا؟ تو شیخ عباس قمی کا جملہ دیکھیں کہ تم تعجب کر رہے ہو، تمہیں نہیں پتا ہے کہ ان دو انگلیوں سے ہم نے زندگی بھر کلام معصوم تحریر کیا ہے، تو کیا خداوند متعال یہ چیز بھی مجھے عطا نہیں کرے گا؟ واقعاً معرفت دیکھیں آپ، خدا عزت دے گا ایسے افراد کو جنہوں نے کلام معصومین میں کام کیا ہے. اگر کسی بندے کا احترام کرنا ہو تو دیکھو اسے کتنی روایات حفظ ہیں، کتنا روایات سے متمسک ہے. جو بھی چیز بولو، جو بھی منبر سے لوگوں کو بتاؤ، صرف اور صرف کلام معصوم. کلام معصوم و قرآن. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی. کتاب و سنت، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی. اگر تم لوگ ان دونوں چیزوں سے متمسک رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. آج گمراہیت کی وجہ کیا ہے؟ آج گمراہیت کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے
یا تو کسی نے قرآن چھوڑ دیا یا کسی نے اہل بیت کو چھوڑ دیا. لیکن آج ہمارے مذہب تشیع میں بہت سارے اختلافات، بہت سارے افکار ہیں جن کی وجہ صرف یہ ہے لوگ کلام معصوم سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. ہم اپنی 2 گھنٹے کی مجالسوں میں اصلاً کلام معصوم بیان نہیں کر رہے ہیں. مولا فرماتے ہیں لا یکون الرجل منکم فقیہا حتی یعرف معارض کلامنا. تم میں سے کوئی بھی انسان دین میں تفقہ نہیں کر سکتا، فقیہ نہیں بن سکتا مگر یہ کہ ہمارے کلام سے تمسک حاصل کرے، مگر یہ کہ ہمارے کلام کو پہچانے. بغیر کلام معصومین کے کوئی بھی چارہ نہیں ہے کہ آپ دنیاوی و اخروی لحاظ سے منزلت حاصل کریں. اور وہ افراد کے جنہوں نے کلام معصومین سے جدائی حاصل کی اور دوسرے علوم میں ہاتھ بڑھایا، وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوئے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ ذلیل ہوں گے. جنہوں نے معصومین کے کلام کو احترام نہیں دیا، جنہوں نے معصومین کے کلام کا احترام لوگوں کے سامنے پست کیا. ایسے علم کا کیا فائدہ کہ ہم اپنی تفسیر میں آئیں اور آنے کے بعد کہیں قال المفسرون قال المفسرون. یہ قال المفسرون قال الجعفر قال الصادق سے بڑھ کر ہے. ایسی تفسیر کا کیا فائدہ کہ لوگ پوری تفسیر کر دیں اور کلام معصومین سے کوئی ربط نہ ہو. عزیزان محترم، کوشش کریں ایسے افکار سے، ایسے فتنے سے بچیں اور اپنے آپ کو آمادہ کریں کلام معصومین کے لیے. جہاں تک ہو سکے کلام معصومین اخذ کریں اور لوگوں تک پہنچائیں اپنے ممبروں سے. جو ذریعہ آپ کے پاس ہے اس ذریعے سے کلام معصوم لوگوں تک پہنچائیں.